کیسے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے ہم اپنی چیپٹر پڑھ رہے تھے عقائد میں ہم نے پڑھ لیا ایمان باللہ. ٹھیک ہے. اب ہم دوسرے سبق کی طرف آ رہے ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا ہم نے سفر شام بھی پڑھ لیا, اس کا ہوم ورک بھی کر لیا اور اس کی وضاحت بھی اچھی طرح سے ہو چکی ہے. اب جو ہم دوسرا اسی سفر شام والے چیپٹر سے ایک دوسرا واقعہ پڑھیں گے, کعبہ کی تعمیر اور ایک بڑے فتنہ کا فیصلہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی و کاہلی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے. بچپن میں اپنی دائی حلیمہ کے بہت سارا کام کر دیا کرتے تھے, ان کی بکریاں چراتے تھے. پھر جب آپ جوان ہوئے تو تجارت کو اپنا پیشہ بنایا, اپنی قوت بازو سے کما کر کھایا. لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ, اور وہ بچپن سے ہی صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے اپنا سبق کہ حرم شریف اس وقت بہت نیچے تھا, پانی بھر جانے پر اس کو بہت نقصان پہنچتا تھا. ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو پھر سے بنائیں گے اور خوب اونچی اور مضبوط بنائیں گے. چنانچہ سب نے مل کر اس مقدس عمارت کو اثر نو بنایا. اثر نو کہتے ہیں دوبارہ. لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو. غرض یہ کہ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو بنی بات بھی بگڑ گئی, تلواریں کھنچ گئیں, قتل و خون کی نوبت آ گئی. خیر جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا تو قوم کے ایک بڑے بوڑھے نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا اسی کو لوگ منصف بنائیں گے. ٹھیک ہے. منصف یعنی فیصلہ کرنے والا, اور اس کے فیصلے کو دل سے مانیں گے. اور اس بات پر سب نے اتفاق کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوا وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بس سب خوش ہو گئے اور بیک بول اٹھے. بیک وقت یعنی کہ ایک ساتھ بول اٹھے کہ امین و صادق آ گیا. ٹھیک ہے. امین کہتے ہیں امانت دار کو, صادق سچ بولنے والے کو. ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس میں رکھ دیا اور ہر قبیلہ کے ایک شخص کو بلوا کر ایک ساتھ چادر اٹھانے کو کہا. حجر اسود کی جگہ پہنچ کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ نصب کیا. اس ترکیب سے آپ نے ایک بہت بڑے زبردست فتنہ یعنی لڑائی جھگڑا, ایسی لڑائی جس میں تلواریں چل جانے اور خون کی ندیاں بہہ جانے کا یقین تھا, ختم کر دیا.